بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا کہ کتاب میلے یعنی 12 سے 16 دسمبر تک ہم اپنے یوٹیوب پروگرام کا دائرہ شعبہ کتابوں تک محدود رکھیں گے۔ ابھی تک بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو بھی پروگرام ہوئے ہیں مختلف کتابوں پر، وہ بہت زیادہ پہلے سے زیادہ ہمارے احباب سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے اچھی خوشخبری کی بات ہے کہ چاہے وہ آکسفورڈ والے ہوں یا امینہ سید ہوں، سابق آکسفورڈ کی، اور اب نیا ان کا اپنا مکتبہ ہے لائٹ سٹون، اس کے تحت بھی میلے کرتی رہتی ہیں۔ ادب فیسٹیول، لٹریری فیسٹیول، کتابوں کے تہوار، اس وقت پورا ملتان میں بھی ہو رہا ہے ایک فیسٹیول، اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہے ہیں۔ تو ان سب شہروں میں ایک یہ جو سردیوں کے ایام ہیں، کراچی میں تو سردی ابھی تک نہیں آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح ایک قمیض میں ہی بیٹھے ہیں۔ نومبر کا وسط آ رہا ہے لیکن یہاں ابھی تک پنکھے چل رہے ہیں، ابھی تک اے سی چل رہے ہیں، اور دھوپ میں بھی بہت شدت ہے۔ اور یہاں اب آرٹس کونسل کی عالمی ادبی کانفرنس جو ایک بہت شاندار روایت بن چکی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے 2 سے 5 یا 6 دسمبر تک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کل ہماری یہ جمعے کو رقص یعنی ہمارے شہری مجموعے کی تقریب ہے، اور بہت سے بے دل لائبریری میں بھی کل کچھ تقریب ہے، اور اسی طرح مجموعے آ رہے ہیں نظموں کے، غزلوں کے، ناول آ رہے ہیں۔ شعبہ اردو جامعہ کراچی بہت اس سلسلے میں متحرک فعال ہے۔ ہمارے جمعے کے پروگرام میں بھی شعبہ اردو جامعہ کراچی ہمارے صدر ہیں عظمیٰ فرمان صاحبہ ذکیہ رانی، وہ بھی پورا کر رہی ہیں تعاون، اور اس کے علاوہ ہمارے طلباء طالبات بھی مکمل تعاون کرتے ہیں۔ تو ہم تو نا امید نہیں ہیں کتاب سے، کیونکہ کتابیں چھپ رہی ہیں ہر روز ہی ماشاءاللہ، کتابیں آتی ہیں، اور اس میں ریسرچ کتابیں بھی ہیں، ناول بھی ہیں، شعری مجموعے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تنقید کی کتابیں بھی ہیں۔ کسی وقت ہم تنقید پر بات کریں گے کہ اردو میں تنقید کا وہ معیار نہیں رہا جو ممتاز حسن صاحب، محمد حسن عسکری، جیلانی کامران اور ہمارے صدیقی صاحب ان کے زمانے میں جو تھے، وہ اب اس طرح سے نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتابیں مل جاتی ہیں اس پر وہ تبصرے کرتے ہیں، اپنے طور پر وہ نہیں دیکھتے کہ کون سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ناول شب بخیر پر۔ یہ بہت ہی اپنی طرز کا منفرد ناول ہے کہ اس میں صرف مکالمے ہیں، ڈائیلاگ ہیں، جو کردار آپس میں مکالموں کا تبادلہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں نہ تو ہم جگہ، زمان و مکان بتاتے ہیں، اور نہ کوئی ڈسکرپشن ہوتی ہے ماحول کی، اس مقام کی، کہ کوئی پردوں کا ذکر ہو، کوئی اور صوفے نشستوں کا، روشنی کا، صرف ڈائیلاگ سے ہی اندازہ پڑھنے والا لگا لیتا ہے۔ اور یہ اب اس ناول کا 4واں یا 5واں ایڈیشن ہے۔ پہلے ویلکم
بک پورٹ والوں نے شائع کیا تھا۔ کیسر زیدی صاحب آج کل کافی عرصے سے علیل ہیں، لاہور منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کو کتابوں کی اشاعت اور کتابیں لکھنے والوں کے جو ہے ان کے خیال بہبود کا خیال ہوتا تھا۔ بہت اچھی کتابیں انہوں نے شائع کی، اور پھر اپنے اردو بازار میں جو ویلکم بک پورٹ کے دکان ہے وہاں انہوں نے کئی ادبی مذاکرے بھی منعقد کیے۔ ویلکم بک پورٹ دبئی میں بھی ان کی شاخ ہے اور بہت اچھی کتابیں شائع کرتے رہے ہیں۔ تو یہ والا ناول بھی ہمارا انہوں نے ہی پہلے شائع کیا تھا، اور یہ ہے 1994 یا 95 کی بات، اور اس کا جو افتتاح ہے اس میں مجھے یاد ہے کیسر زیدی صاحب کے نرسری کراچی والے دفتر میں ایک بہت اچھی نشست ہوئی تھی۔ خدا کی بستی والے شوکت صدیقی تھے، اور جمیل الدین علی صاحب جیسے عالم فاضل اور کئی کتابوں کے مصنف، اے وطن کے سجیلے جوانوں، ہم مصطفی ہیں، اور ایسے بہت سے ملی نغمات کے خالق وہ بھی تھے، مسرت جبین تھی، اور اسی طرح کے یہاں کے جو منفرد لکھنے والے وہ تھے۔ بہت اچھا اس پر تبصرہ ہوا۔ جمیل الدین علی صاحب نے اس پہ اپنے کالم دنیا میرے آگے میں بھی اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسے ناول لکھے جانے چاہیے۔ اب یہ ناول ہے کیا، اس کے کہانی کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اس کے علاوہ اس پر انور سدید صاحب جو اردو ادب کے بہت بڑے نقاد اور کتابوں پہ تبصرہ نگار، اور بہت خدمات ہیں ان کی اردو ادب کے لیے، ڈاکٹر وزیر آغا کے دستے راست رہے، اور آنکھ میں، پھر اس کے بعد روزنامہ خبریں میں کالم لکھتے رہے۔ ایک دو دفعہ ان کے گھر لاہور میں جانے کا اتفاق ہوا تو کتابیں باہر ڈیوڑی تک آ چکی تھیں، اندر جگہ نہیں رہی تھی، اور مسلسل لکھتے رہے۔ انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ خدا نہ کرے یہ شب سیاہ جو ہے ملک میں دوبارہ ہے، جو شب بخیر کہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 2-3 راتوں سے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو پورا پاکستان کا نقشہ میرے سامنے آ رہا ہے، اور کیوں پاکستان زوال پذیر ہے اس کے اسباب اس ناول کے مکالمات میں مل رہے ہیں۔ تو یہ ناول ہے 1977 سے 1994 تک کی سیاسی حکمرانوں، فوجی حکمرانوں، سیاستدانوں اور جنرلوں کی نائٹ لائف، شبان کس طرح سے ان کی رنگین سہانی راتیں بسر کرتے ہیں، اور عوام کن مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ جو طبقہ ہے جس کو آپ حکمران طبقہ کہیں، اشرافیہ کہیں، یہ کس طرح رنگ رلیاں منا رہا ہے، ان کی شامیں راتیں کس طرح گزرتی ہیں، کیا ہے مے نوشی میں کیا کچھ گل کھلتے ہیں، رقص کیسے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے جاگیردار، جنرل اور بڑے اعلیٰ افسر وہ کیسے مل بیٹھتے ہیں اور کیا گفتگو ہوتی ہے۔ اب بھی وہی محفلیں اور یہ سب برپا ہو رہی ہوں گی، ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو سالہ سال سے ہے، مغل بادشاہوں کے دور سے ہے۔ یہ ہے کہ رنگین راتیں حکمرانوں کی اور
سنگین راتیں عوام کی، اسی میں کشمکش میں 200-250 سال گزر گئے ہیں، اور یہ خوشحال علاقہ بر صغیر کا، جس کی پھر تحریک پاکستان کے ذریعے ایک الگ ملک حاصل کیا گیا کہ یہاں ہم اپنے دین اور اپنے معاشی حالات کے مطابق زندگی خود مختاری میں گزار سکیں، تو وہ خود مختاری تو ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ پہلے برطانیہ والے ہمارے آقا تھے، پھر اس کے بعد امریکہ والے آقا بن گئے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ہی پھر پورے عالمی دارالحکومت کا کردار ادا کیا ہے۔ لندن کی جگہ واشنگٹن بن گیا ہے آپ کا عالمی دارالحکومت۔ اس میں ظاہر ہے امریکن سفیر، برطانوی سفیر، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر جو لوگ خود ساختہ جلا وطنی میں جاتے ہیں باہر، یا جبراً جلا وطن کیے جاتے ہیں، ان کا احوال بھی ہے کہ وہ باہر لندن میں دوسرے دبئی وغیرہ میں بیٹھ کے کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر یہ کہ جتنی بڑی فائلیں ہیں مختلف پروجیکٹس کی، میگا پروجیکٹس کی، اور کروڑوں اربوں روپے کے جو منصوبے ہیں، ان کی فائلوں پہ دستخط کیسے ہوتے ہیں اور رات کے کس وقت ہوتے ہیں۔ تو یہ حالات ایک افسانوی انداز میں لکھے گئے ہیں، اور اس کے جو کردار ہیں، ان کے جو نام ہیں کرداروں کے، ان سے ہی آپ کو اصل شخصیات تک پہنچنے کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تو میرا خیال میں اس قسم کے ناول کم لکھے گئے ہیں، اس کے لیے کافی خود لکھنے والے کی جرات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پبلشر کی بھی ہمت کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ویلکم والے، چاہے وہ کیسر زیدی ہوں، اصغر زیدی، قمر زیدی، ان کی بھی ہمت تھی کہ انہوں نے اس وقت یہ ناول شائع کیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے اٹلانٹس کے فاروق احمد صاحب نے بھی یہ ہمت کی کہ وہی ناول نئے دیباچے کے ساتھ 21ویں صدی کے اس کو شائع کیا، اور اس کا دیکھیے اقتدار اور سیاست کے اونچے ایوانوں میں جنم لینے والی رنگین اور سنگین کہانی جو ہر دور میں دہرائی جاتی ہے۔ اس ناول میں تمام واقعات اور کردار فرضی ہیں، کسی واقعے یا کردار سے مطابقت یا مناسبت پر مصنف یا پبلشر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور انتصاب ہے اپنے نواسوں عدیل، شرجیل اور دانیال کے نام، اس امید کے ساتھ کہ انہیں ایسا تاریک معاشرہ نہ ملے جس کا عکس شب بخیر میں ملتا ہے۔ اس پہ مجھے یاد ہے علی رضوی صاحب نے جنگ لاہور میں تبصرہ کیا تھا، اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ اپنے عزیز از جان نواسوں کے نام یہ جو امید کی ہے، یہ پورے پاکستان کے بیٹوں، بیٹیوں، پوتے پوتیوں، نواسوں نواسیوں کے اس لیے امید کا اظہار ہے۔ خوش آمدید شہر ہزار رنگ میں آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو محفلیں اپنے شباب پر ہیں، خوشبوئیں بے قابو ہو رہی ہیں، رنگ اچھل رہے ہیں، جذبات مچل مچل رہے ہیں۔ آپ کی ملاقات جن شخصیتوں سے ہونے والی ہے وہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہیں، جن چہروں پر آپ کی نظر پڑنے والی ہے وہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن شب بخیر میں وہ جس کردار میں آپ کے سامنے آتے ہیں وہ آپ کو چونکا کر رکھ دے گا۔ آپ کی حیرتیں
آپ کو بے خود کر دیں گی، آپ خود ایک تصویر بن جائیں گے۔ یہ محفلیں روز سجتی ہیں، برسوں سے سجائی جا رہی ہیں، چہرے بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، لوگ آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہے ہیں، جاتے رہیں گے۔ یہ خاص لوگ ہیں، مخصوص محفلیں ہیں، وہ جو انہیں خاص بناتے ہیں، مخصوص کا درجہ دیتے ہیں، ان کے لیے یہ علاقے ممنوع ہیں۔ زندگی ان کی ہے، دن ان کے ہیں، راتیں ان کی ہیں، زلفیں ان کے شانوں پر پریشان ہوتی ہیں، گیسو ان کے لیے مہکتے ہیں، گلاس ان کے لیے کھنکتے ہیں، گھنگرو ان کے لیے چھنکتے ہیں، لمحات ان کے لیے بہکتے ہیں، اور جام ان کے لیے چھلکتے ہیں۔ وقت ان کا غلام ہے، ان کے مقدر کو دوام ہے، ہر طرف احترام ہے، ہر جانب سے سلام ہے، عمر کا ہر لمحہ ان کے لیے انعام ہے، اور ہر سانس ان کے لیے آرام ہے۔ یہ بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ گر بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، پاور بھی ہے۔ یہ میں اس کا پیش لفظ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ مکمل پڑھنے کے بجائے ہے کہ آپ بھی اس کو پڑھیں۔ شب بخیر ان مقامات عالیہ کی گونج ہے، ہائی پلیسز، جہاں قوموں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جہاں مستقبل کے فیصلے رقم ہوتے ہیں۔ کہیں آپ کو تاریخ منہ چھپائے ملے گی، کہیں جغرافیہ اپنے نیم عریاں ہونے پر پشیماں دکھائی دے گا، کہیں معاشیات بے خود نظر آئے گی، کہیں انصاف گم گشتہ کھڑا ہوگا۔ میں آپ کے لیے بھی حسین اور رنگین خوابوں کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ شب بخیر۔ محمود شام، 1 فروری 1998۔ تو یہ ہے، ہم نے اس میں کرداروں کی بھی پوری فہرست دی ہے تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کون کون سے کردار کہاں کہاں رونما ہوتے ہیں۔ وائٹ وائن کا آخری پیگ پہلا باب ہے۔ جب شمشیر و سنا اول کے بجائے طاؤس و رباب اول ہوں، جب خلق کے مسائل مملکت کے امور نظر عشرت ہو جائیں، جب راتیں جاگتی ہوں، دن سوتے ہوں۔ اس کا پہلا جو ٹائٹل ہے یہ باشار رشید صاحب ہمارے داماد انہوں نے بنایا، اور ہر باب کے ساتھ جو اسکیچز ہیں سلوت علی عثمانی بڑی مشہور مصور تھی، انہوں نے بنائے ہیں ہر باب پہ، اور اسی طرح وہاں کوئی شعر لکھا گیا ہے یا کچھ تشریح کی گئی ہے۔ اہم فیصلے راتوں میں ہوتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ بہت اچھے اسکیچز ہیں جن سے اس ناول کی وقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سلوت علی۔ کہ پرنٹ کے ہم لوگ ہیں، لیکن آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ جلا وطنوں کی واپسی، یہ بھی ہماری سیاسی جمہوری جدوجہد کا ایک بڑا حصہ رہا ہے۔ لوگ جلا وطن ہوتے ہیں، پھر جلا وطنی کے بعد واپس آتے ہیں۔ طیارے کا سانحہ، بیگم سلیمان ہیں اس کے کرداروں میں، بیگم سرخاب ہیں، زمیندار کی بیٹیاں، یہ
صدر مملکت جو ہیں وہ شکار پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے سائیں کی محبت ہے جو ہمیں ادھر کھینچ لاتی ہے۔ بیگم سلیمان باقی خواتین کا تعارف بھی صدر صاحب سے کروا دیجیے۔ اب مسٹر پریزیڈنٹ فائر اور تیتر گھوگیاں اور صدر مملکت۔ تو دیکھیے اب آپ کو ایک جھلک جو ہے وہ اس ناول کی آپ کو مل گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ ہماری اس گفتگو سے کوئی آپ نے ناول پڑھنے کی تحریک پیدا ہو رہی ہے تو یقیناً آپ ناول پڑھیں، ہمیں ٹیلی فون کر دیں یا اٹلانٹس والوں کو، تو آپ کو یہ ناول مل جائے گا۔ پڑھیے، شب بخیر، شکریہ۔